اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، معدہ کے متعلق نمبر 9، ڈاکٹر حافظ کرامت اللہ ظفر صاحب، قسط نمبر 52۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 9 جنوری 2024۔ ہیڈیوما، سر میں صبح کے وقت بھاری پن یا ایسا درد جیسے کسی نے زخم لگا دیا ہو، کمزوری زیادہ جسے لیٹے رہنے سے آرام آتا ہے، معدہ میں سوزش اور زود حسی، ہر چیز کھانے یا پینے سے معدہ میں درد، زبان پر سفیدی، متلی اور ہواؤں سے پیٹ پھولا ہوا اور دکھتا ہوا۔ صفحہ نمبر 425۔ ہیلی بورس نائگر، بھوک پیاس ہونے کے باوجود کچھ کھا پی نہیں سکتا، غذا کی نالی میں جلن ہوتی ہے، پیٹ میں ہوا اور گڑگڑاہٹ، معدہ کے مقام پر دباؤ اور چلتے ہوئے یا کھانستے ہوئے معدہ میں درد ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 432۔ ہیپر سلفیورس کیلکیریم، ہیپر سلف پھیپھڑوں، انتڑیوں یا کسی اور جگہ دق کے ظاہر ہونے والے اثرات میں بھی مفید ہے۔ دق کی علامات چاہے جسم کے کسی حصہ پر ہوں یا اندرونی نظام پر اثر کریں، ہیپر سلف دونوں جگہ کام کرے گی۔ صفحہ نمبر 441۔ ہیپر سلف اور نائٹرک ایسڈ دونوں اس لحاظ سے ہم مزاج ہیں کہ ان میں چھوٹے چھوٹے زخم علیحدہ علیحدہ بھی پائے جاتے ہیں اور گچھوں کی صورت میں بھی جو ایک طرف سے شروع ہو کر پھیلنے لگتے ہیں۔ یہ دونوں دوائیں انتڑیوں کے السر میں بھی مفید ہو سکتی ہیں۔ مرکری بھی انتڑیوں کے اس قسم کے زخموں میں ان دونوں دواؤں سے مشابہ ہے۔ صفحہ نمبر 441۔ ہائیڈراسٹس چونکہ جگر کی بیماریوں سے گہرا تعلق رکھتی ہے، اس لیے بھوک پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک عجیب سی علامت یہ ہے کہ معدہ میں بھوک کی گہری کھرچن اور نقاہت کا احساس ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی کھانے سے سخت نفرت ہو جاتی ہے، حالانکہ متلی نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 447۔ بواسیر جو لمبے عرصہ چلے اور مزمن ہو جائے، اس میں بھی یہ مفید ہے۔ پیٹ میں بہت ہوا بنتی ہے، پیشاب بہت کم اور بدبودار ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 448۔ مریض قبض کا شکار رہتا ہے، پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے جو رفع حاجت کے بعد زیادہ ہو جاتا ہے، معدہ میں دکھن کا احساس ہوتا ہے، نظام ہضم بہت کمزور پڑ جاتا ہے، منہ کا مزہ کڑوا اور زبان سفید ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 449۔ ہائیڈروسائنک ایسڈ، بعض مریضوں میں کھانا کھاتے ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور بعض کو کھانا کھانے سے پہلے درد ہوتا ہے۔ ہائیڈروسائنک ایسڈ کے دائرے میں وہ مریض آتے ہیں جن کو خالی پیٹ رہنے سے پیٹ میں تشنجی درد ہوتا ہے، معدے میں شدید کمزوری کا احساس ہوتا ہے جیسے معدہ ڈوب رہا ہو، کھانا کھانے سے معدہ میں گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ صفحہ نمبر 454۔ ہائیوسمس، بعض دفعہ بخار کی حالت میں مریض کو دندل پڑ جاتے ہیں اور منہ خشک اور بدبودار ہو جاتا ہے، زبان سرخ یا بھوری، خشک اور کٹی پھٹی ہوتی ہے، بعض دفعہ زبان پر سے کنٹرول اٹھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، اس لیے مریض بولتے بولتے فالج زدہ کی طرح رک رک کر بولتا ہے، زبان بے حس ہو جاتی ہے اور کھانا کھاتے ہوئے مریض کی زبان کٹ جاتی ہے۔ اگر معدے کی خرابی کی وجہ سے یہ علامات پیدا ہوں تو اس میں پلسٹلا اور کاربوویج بھی مفید ہے۔ صفحہ نمبر 460۔ ہائیوسمس میں معدہ ڈھیلا ہو کر پھیل جاتا ہے اور ٹائیفائڈ کے اسہال کی طرح دانے دار اجابت ہوتی ہے، بعض دفعہ پانی کے اسہال آتے ہیں جن میں خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ ایک اور تکلیف دہ بیماری یہ ہے کہ مریض کا پیشاب پاخانہ بغیر علم کے نکل جاتا ہے اور عضلات پر کنٹرول نہیں رہتا۔ صفحہ نمبر 460۔ ہائیوسمس کی ایک علامت یہ کہ پیٹ میں شدید مرول اٹھتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ درد کی شدت سے پیٹ پھٹ جائے گا، الٹیاں بھی آتی ہیں، ہچکی لگ جاتی ہے، مریض چیخیں مارتا ہے، اسے چکر آتے ہیں اور معدے میں جلن کا احساس بھی ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 460۔ اگنیشیا میں کیبی آتی ہے،
لیکن اس کا تعلق متلی سے نہیں ہوتا۔ کیکولس کی طرح اچانک قے آ جاتی ہے اور متلی بالکل نہیں ہوتی۔ اگنیشیا میں یہ تعجب انگیز بات ہے کہ اگر متلی ہو تو سخت اور ناقابل ہضم چیزیں کھانے سے آرام آئے گا، نرم اور ہلکی غذا لینے سے تکلیف بڑھ جائے گی۔ صفحہ نمبر 465۔ اگنیشیا کے مریض کا جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے باوجود ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش رکھتا ہے، آم کھانے سے بے رغبتی ہو جاتی ہے، آرام سے سکون محسوس کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 466۔ انسولین، انتڑیوں کی مزمن تکلیفیں جن میں نرم اجابت کی طرف رجحان اور جگر بڑا ہوا ہونا وغیرہ، ان علامتوں میں بھی انسولین مفید ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 467۔ آیوڈم، اس دوا میں جگر، تلی اور گلے کی سوزش بھی ملتی ہے۔ عموماً ایسی سوزش اور غدودوں کی تکلیف کے نتیجہ میں مریض کو دست لگ جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 470۔ آیوڈم کے مریض کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ اسے بھوک بہت لگتی ہے۔ ہر بیماری میں بھوک بے چین رکھتی ہے اور بھوک کے دوران بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سورائنم میں بھی بھوک اور بیماری کا باہمی تعلق ہے، لیکن سورائنم میں بھوک خصوصاً رات کے وقت چمکتی ہے اور اس کا مریض عموماً ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں دواؤں میں فرق کرنا مشکل نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 471۔ آیوڈم میں اندرونی اعضاء مثلاً جگر، تلی بھی پھول کر سخت ہو جاتے ہیں اور سارا جسم سوکھ جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھوک بدستور موجود رہتی ہے، لیکن آخر کار معدہ جواب دے جاتا ہے اور اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اسہال جن کا سل سے تعلق ہوتا ہے صبح کے وقت بڑھتے ہیں اور سلفر سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھیپھڑوں کی سل بڑھ جائے تو قدرتی طور پر زہریلے مادوں کا اخراج اسہال کے ذریعے سے ہونے لگتا ہے۔ انہیں بند کر دیا جائے تو خطرناک نتائج نکلتے ہیں، اس لیے ان کا صحیح علاج ضروری ہے۔ ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں سلفر کے ذریعہ علاج کرنے سے پھیپھڑوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور اسہال بھی رک جاتے ہیں۔ ایسے مریضوں میں اگر صرف ان کے اسہال کا علاج کیا جائے تو نہایت خطرناک نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اور پھیپھڑوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر سلفر کام نہ دے تو آیوڈم بھی مفید دوا ہے، بلکہ علامتیں موجود ہوں تو مکمل شفا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ صفحہ نمبر 471، 472۔ ایپیکاک، ایپیکاک متلی اور قے دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مریض قے آنے کے بعد بھی متلی محسوس کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 475۔ ایپیکاک ملیریا کی بہت اہم دوا ہے۔ ملیریا کا بھی متلی سے گہرا تعلق ہے اور اس کا معدے پر بھی حملہ ہوتا ہے۔ اس پہلو سے ایپیکاک کا ملیریا سے طبعی تعلق ہے۔ صفحہ نمبر 475۔ معدے میں بھی کانٹے دار درد اٹھتے ہیں اور ان کی حرکت بائیں طرف سے دائیں طرف ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے چاقو مار دیا ہو اور مریض حرکت نہیں کر سکتا بلکہ ساکت و جامد ہو جاتا ہے اور پھر ذرا سی دیر میں ہی درد ختم ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 475۔ ایپیکاک جریان خون کی بہترین دوا ہے۔ اس میں یکدم بڑے زور سے خون نکلتا ہے۔ ایپیکاک کے مریض میں جب بھی کہیں سے خون جاری ہوتا ہو متلی بھی ضرور ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 476۔ ایپیکاک معدے کی بہت اچھی دواؤں میں سے ہے۔ اگر معدہ میں ہوا کا تناؤ محسوس ہو تو ایپیکاک مفید ہے۔ ایسی پیچش جس میں پیٹ میں شدید بل پڑے اور بار بار اچانک حاجت محسوس ہو تو اس میں ایپیکاک بہت کارآمد دوا ہے۔ بچوں کی پیچش میں سبزی مائل آؤں آتی ہے۔ بعض دفعہ خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے۔ متلی اور قے کا رجحان بھی ملتا ہے۔ ناف کے چاروں طرف ایسا درد جیسے کسی نے چٹکی بھر لی ہو، جسم اکڑ جاتا ہے۔ ان علامتوں میں ایپیکاک مفید ہے۔ صفحہ نمبر 476۔ متلی ایپیکاک کا خاصہ ہے، اس لیے اگر متلی ہو مگر قے نہ آئے تو اس صورت میں ایپیکاک کے زیادہ امکانات ہیں۔ ہاں، متلی کے بغیر یا معمولی متلی سے قے کا رجحان ہو تو یہ اینٹیمونیم ٹارٹ کی علامت ہے، سوائے اس کے کہ سینہ بلغم سے بھرا ہوا ہو تو کمزوری کی وجہ سے اس کو باہر نکالنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 477۔
رحم کی تکالیف میں بھی ایپیکاک مفید ہے۔ اگر بکثرت اور بہت زور سے سرخ رنگ کا خون بہے اور متلی بھی ہو تو اس میں ایپیکاک اچھا اثر دکھاتی ہے۔ ایام حمل کی متلی میں بھی مفید ہے۔ صفحہ نمبر 477۔ آئرس ٹینیکس۔ 1885 میں ڈاکٹر جارج وگ نے اس دوا کی آزمائش کی اور اسے ایسے مریضوں پر استعمال کیا جنہیں آنتوں میں شدید درد اور سبز رنگ کی قے آنے کی شکایت تھی۔ صفحہ نمبر 479۔ آئرس ورسیکولر معدے کی کھٹاس اور تیزابیت کی بہترین دوا ہے، جبکہ آئرس ٹینیکس میں معدے کی کھٹاس پائی جاتی ہے، لیکن اس تکلیف کے ساتھ گلے اور منہ میں بھی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 479۔ آئرس ٹینیکس میں منہ میں جلن کا احساس ہوتا ہے، زبان، گلے اور منہ کے اندرونی جلد متاثر ہوتی ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے آرام نہیں آتا۔ جب یہ تکلیف بڑھتی ہے تو سر میں شدید درد ہونے لگتا ہے، جو بسا اوقات دائیں طرف اپنا مقام بنا لیتا ہے، مگر بائیں طرف بھی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ قے آتی ہے جس میں صفراوی مادہ نکلتا ہے۔ پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے جس کے ساتھ کھچاؤ اور تناؤ کا احساس ہوتا ہے، تشنج بھی ہوتا ہے اور اسہال بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 479۔ سر درد عموماً دائیں آنکھ پر اپنا مقام بناتا ہے۔ ہفتہ میں ایک دفعہ سر درد کا دورہ ہوتا ہے۔ کھٹی سبز رنگ کی قے آتی ہے۔ صفحہ نمبر 480۔ آئرس ٹینیکس میں اسہال بھی ہوتے ہیں۔ پیٹ کے نچلے حصے میں درد اور تشنج ہوتا ہے۔ چونکہ اس دوا کا دائیں طرف سے نسبتاً زیادہ تعلق ہے، اس لیے یہ اپینڈکس کے لیے بھی بہترین دوا ہے۔ صفحہ نمبر 480۔ آئرس ٹینیکس میں دردیں دائیں طرف سے شروع ہو کر سارے پیٹ میں پھیل جاتی ہیں، شدید قے کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 481۔ آئرس ٹینیکس میں صبح کے وقت جاگنے پر اور کھڑے ہونے پر معدہ ڈوبنے کا احساس ہوتا ہے، پیٹ میں شدید درد جو دائیں سے بائیں حرکت کرتا ہے، بسا اوقات رات کے وقت اسہال کی تکلیف ہوتی ہے اور آدھی رات کو شدید اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر معدہ میں تیزابیت زیادہ ہو جائے تو بار بار پیشاب آنے لگتا ہے، کھلے پیشاب کے ساتھ جلن ہونے لگے اور بار بار حاجت ہو اور پیشاب کی رنگت نسواری ہو جائے تو یہ آئرس ٹینیکس کی علامت ہے۔ صفحہ نمبر 481۔ تیزابیت کے نتیجہ میں پیشاب کا پیلا ہو جانا اور دواؤں میں بھی ملتا ہے۔ تیزابیت کی وجہ سے بار بار پیشاب آئے تو بہت کمزوری ہو جاتی ہے، چلنا پھرنا دوبار ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کو آئرس ٹینیکس دینی چاہیے۔ صفحہ نمبر 481۔